ایک نوجوان اجمیر شریف سے باہر گیا تھا پڑھنے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا تو رونے کی آواز آئی، تو فوراً دیکھتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان رو رہے ہیں۔ ابھی وہ شخص غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً گھر جاتا ہے اور ماں سے پوچھتا ہے، ماں، یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے؟ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے وہ روتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا، جا ان سے پوچھ لے کیوں روتے ہیں۔ وہ نوجوان حضور خواجہ غریب نواز کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اسلام کے گرو بابا، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا، جاننا چاہتا ہے میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت پیر و مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رلا دیتی ہے، آپ کو محبت ہے، یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا، ہاں نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ کہا، تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا، تو رونا چاہتا ہے؟ کہا، روز رونا چاہتا ہوں۔ کہا، ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، ایک تو مسلمان ہو جا، دوسری میرا مرید ہو جا۔ کہا، ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا، تو ضدی ہے، جو ارادہ تو کرنا چاہتا ہے وہ تو کر لیتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے بابا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مرید کر لیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا اور اپنا مرید کر لیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا، اب سارا وقت تیرا میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، افطاری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ۔ پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کی کچھ ایسی عادت پڑی کہ وہ حضور خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، حضور خواجہ غریب نواز کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ ہوا، حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تیری 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا، 3 دن تک اب تو ہم سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، تجھے ہم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا، ٹھیک ہے۔ وہ نوجوان چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو پہلے دن یہ وہ نوجوان ہے جو پہلے 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پاتا ہے، اسے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ رو رہا تھا، دن گزرتا گیا، رات کا وقت آیا، آنکھ نہیں لگی، سو نہ پایا، مکان کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا، بیٹا چھت پر کیوں گیا ہے؟ ماں چھت پر جاتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ پتہ نہیں ماں، میں تو جلدی سو جایا کرتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آج کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ ماں، جا تو چلی جا۔ ماں، بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے، ماں چلی جاتی ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے۔ ماں آ کر پوچھتی ہے، کیا ہوا بیٹا؟ کہتا ہے، ماں، مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ جا حضور خواجہ غریب نواز کے پاس جا اور جا کر کے کہنا کہ اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں نہیں جانتی مسلمانوں کے بابا، تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا ہے، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پائی، لیکن وہ رو رہا ہے، کہتا ہے واپس بلا لو۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا، نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا گیا، واپس چلی جا، اس سے کہہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ ماں گھر جا کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا، وہ تو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بیٹے نے ماں سے روتے ہوئے کہا، سن لے ماں، اب اگر نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی، اگر تو مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے، میرے مرشد کو بتا دے اب یہ جدائی برداشت
बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हुई और ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज किया कि एक माँ की तमन्ना है, उसे बुला लो, वो मर जाएगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ठीक है, एक माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे बुला ले। वो फौरन भागता हुआ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्स दे रहे हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वो ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसको देखते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और कहा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ए ख्वाजा गरीब नवाज, करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। मुरीद ये सारा माजरा देख रहे हैं। ये मुरीद रो रहा है, बल्कि ये मुरीद ही नहीं, वहाँ जितने भी मुरीद थे सब रो रहे थे उस प्यार के रिश्ते को देखकर। और फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, आज रात तूने खाना खाया था? कहा, नहीं खाया था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, आज रात सोया था? कहा, नहीं सोया था। कहा, आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सारे मुरीदीन देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों से भी अश्कों की बरसात हो रही है और आंखें अश्कबार है। और जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं सब की आंखें भर आई है, सब की आंखों से अश्कें जारी है। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो के फसान ए मोहब्बत, कोई ऐसा अहले दिल हो के फसान ए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए, वो मुझे सुना के रोए।